تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنا جو حکمت دین کا جو ہے ایک اہم موضوع ہے. یہ کس اعتبار سے ہوتا؟ نمبر ایک، یہ خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت میں رشتہ نکاح سے. اس نکاح کی کتنی تاکید قرآن میں ہے، احادیث میں ہے. اس کے لیے دائرہ کتنا وسیع کر دیا ہے. آپ ٹھیک ہے، ایک مسلمان مشرکہ خواتین سے نکاح نہیں کر سکتا، مشرکات ہیں. حالانکہ یہ عیسائی جو ہے کتنے بڑے مشرک ہیں، ان میں سے بھی عیسائی اور یہودیوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا. عیسائی اور یہودی عورت سے آپ شادی کر سکتے، مشرکہ سے نہیں کریں گے، ہندو سے نہیں کریں گے، کوئی اور جو بھی مظاہر فطرت کو پوجنے والے ان سے نہیں کریں گے. پھر مسلمانوں کے اندر چند رشتے مقرر کر دیے کہ ان سے تو یہ اب محرمات ابدیہ، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. باقی جو خود پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے خواتین محصنات، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے. احل لکم ما وراء ذالک، یہ سورہ نساء میں جہاں وہ محرمات ابدیہ کا ذکر آیا، باقی سب حلال ہے تمہارے لیے، تم شادی کرو. پھر شادی میں بھی اتنی چھوٹ نہیں، دو دو تین تین چار چار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع بنائی ہے نا، طبیعتیں ہیں. کسی کی طبیعت کے اندر حب مال، دولت کی حرص بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے. جس شخص کے اندر وہ شہوت اتنی زیادہ نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکتا، لیکن جس کے اندر وہ شہوت ہے وہ ایک بیوی پر قناعت نہیں کر سکتا. تو قدرت بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ جانتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ داعیات رکھے. تو یہ دو دو تین تین چار چار، مثنا و ثلاث و رباع کی حد تک جو اجازت دی گئی ہے وہ کس لیے دی گئی؟ نکاح کرو، زنا کا دروازہ بند کرو. نکاح کا میدان جتنا کھلا ہوگا اتنا ہی زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور نکاح کو آپ سخت کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اس کی شرائط بڑھا دیں گے، اس کے لیے رسومات اور اس کے لیے خرچے، اس کے لیے یہ کر دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ زنا کا راستہ کھل جائے گا. یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کے خلاف، زنا یا نکاح. اسی لیے سادہ ترین تقریب ہونی چاہیے نکاح کی، اس کے اندر جو ہے کوئی بڑے بڑے خرچے اور یہ نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں، کوئی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو آئے گی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، اللہ تعالیٰ کا رازق ہے، توکل کرو، شادی کرو. ہاں، جس کے پاس مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے بھی ایک رعایت کر دی گئی. کسی لونڈی سے، ہمارے معاشرے میں وہ معاملہ موجود نہیں ہے، اس وقت تھا، لونڈی سے نکاح کر سکتے جو حالانکہ پسندیدہ نہیں ہے، ورنہ یہ کہ روزے رکھو تاکہ شہوت کا زور جو ہے ٹوٹ جائے. تو اس حوالے سے نکاح کا معاملہ جو ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک حدیث آج خاص سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ تو جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ سنتے ہی ہیں، فَمَن لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جان لو جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ جو رہبانیت کا نظام دنیا میں رہا ہے، شادی نہ کرنا، شادی کریں گے 100 کھکیڑ پیدا ہو جائیں گے، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں یہ کہ اب بیوی کو بھی خرچ چاہیے اور بچوں کے لیے چاہیے، اور بچوں کی یہ مشکلات ہیں اور بچوں کے یہ مسائل ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، یہ سوچنا. لیکن اس وجہ سے ہم شادی نہ کریں، سختی کے ساتھ روک دیا گیا. یہ راستہ بند ہے شریعت کے اندر. اور بڑی ہدایت کی گئی کہ نکاح جلد سے جلد کرو، بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں جلد سے جلد شادی، ورنہ اگر وہ غلط راستے پر پڑ جائیں گے تو وبال والدین پر آئے گا، تو انہوں نے دیر کیوں